اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم قرآن مقدس میں شکر کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ شکر کا مرتبہ نہایت عالی اور بلند ہے۔ صبر، خوف اور زہد و تقوی ان سے بھی زیادہ بلند مرتبہ شکر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں صرف اور صرف شکر کا وجود ہوگا۔ جنت میں توبہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جنت اللہ عطا ہی انہیں فرمائے گا جنہوں نے توبہ کی ہوگی دنیا میں۔ خوف نہیں ہے کسی قسم کا جنت میں، زہد و تقوی نہیں ہے اور صبر نہیں۔ جنت میں تمام کی تمام نعمتیں موجود ہیں اور ان نعمتوں پر بندہ مومن اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ شکر کے متعلق جو علماء کرام نے رکن بیان فرمائے ہیں وہ 3 ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اس سے ایک تو بات یہ واضح ہو جائے گی کہ شکر ہوتا کیا ہے اور ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ کیا جب بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کیا اس طرح کہنے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ان میں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم تو عمومی طور پہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا کرم۔ اب یہ کلمات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن شکر کرنے کا یہ طریقہ نہیں۔ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 رکن بیان فرمائے ہیں شکر کے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ علم ہونا۔ کس چیز کا علم ہونا؟ نعمت کا بھی علم ہو اور جس نے نعمت عطا کی ہے اس کے بارے میں بھی واقفیت ہو، یعنی یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں جتنی میرے پاس ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں۔ جو نعمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، میں کھا پی رہا ہوں، مجھے رزق عطا فرمایا ہے، مجھے مال اور دولت عطا فرمائی ہے، مجھے صحت تندرستی عطا فرمایا ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں عطا کون فرمانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ پہلا رکن۔ دوسرا رکن ہے، اس کا نام ہے حال۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اب اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شکر کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا بھیجا۔ اس نے گھوڑا بھیجا کہ یہ میرے فلاں غلام کو دے کے آؤ۔ اب جب غلام کے پاس وہ گھوڑا پہنچا تو اس کو خوشی ہوئی۔ اس کی خوشی 3 وجہ سے خالی نہیں۔ اس کی خوشی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہوا ہے۔ اب اس کی 3 وجوہات میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،
پہلی اس کی خوشی، اس نے سوچا، گھوڑا جب اس سے ملا تو اس نے کہا بھی کام کی چیز ہاتھ آئی ہے، اس سے میری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ یہ گھوڑا میری طرف بادشاہ نے بھیجا ہے تو میں اس پہ آیا جایا کروں گا، اپنے کام کاج کر لیا کروں گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ یاد رہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ گھوڑے کی آپ مثال نعمت کے طور پر لے لیں۔ بادشاہ سے مراد بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نہ تو اس کی نعمت پر نظر ہے اور نہ منعم پر، یعنی جس نے اس سے نعمت عطا فرمائی ہے اس کی صرف اس پر نظر ہے کہ میری ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے پہلی قسم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ دوسری، غلام نے سوچا بادشاہ کی مجھ پہ عنایت ہے، خصوصی نظر ہے، اس کی خصوصی میری طرف توجہ ہے کہ اس نے میری طرف گھوڑا بھیجا ہے۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے یہ شکر میں داخل ضرور ہے مگر ضعیف ہے۔ اب جو تیسری اور کمال کی وجہ ہے وہ یہ ہے، اس سے آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ تیسری وجہ کون سی ہے؟ کہ جیسے ہی گھوڑا اس کے پاس پہنچا اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کی طرف سے میرے پاس یہ گھوڑا آیا ہے، اب پوری توجہ کے ساتھ میرے پاس یہ گھوڑا آیا ہے، میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے پاس جایا کروں گا، اس سے ملا کروں گا اور شاہی خدمت جو ہے وہ میں بجا لایا کروں گا۔ یعنی اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور صرف اس کی خدمت کروں گا۔ یہ کمال شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس نعمت پر اس لیے خوشی کا اظہار کروں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت اپنا قرب عطا کرنے کے لیے عطا فرما دی ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے میں اس نعمت کے ذریعہ سے اللہ کے اور قریب ہو جاؤں تو یہ نعمت کا شکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نعمت سے اللہ سے دوری نہیں ہونی چاہیے، وہ نہ شکری ہو جائے گی۔ اگر مال، اگر دولت، اور آسان کر دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیاوی معاملات ہیں اور وہ دنیاوی معاملات اس کو دنیاوی تفکرات میں ڈال دیتے ہیں تو یہ اس نعمت کا شکر نہیں ہے۔ اگر دنیاوی معاملات، مال، دولت، جائیداد اس کو صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اور اللہ کا قرب اسے اور زیادہ نصیب ہو جاتا ہے تو یہ ان تمام نعمتوں کا شکر ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ شکر کسے کہتے ہیں اور شکر کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔